میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی یار؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اسلام کے نام پر لوگوں کو وہ تربیت دی گئی اور لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا، گمراہ کیا گیا کہ کچھ بھی ایسا ہو جلا دو، وہاں پہ اڑا دو، مار دو، قتل کر دو، جب لوگ کر دیتے ہیں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، کہتا نہیں یہ ہم نے نہیں کہا ہوا. تو میں نے ممتاز قادری کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا. جن کا وہ مرید تھا انہوں نے کہا ہم اس کے ذمہ دار نہیں. جس کی تقریر سن کے وہ اس نے کیا، اس نے کہا ہم اس کے ذمہ دار نہیں. یہ عجیب بات نہیں ہے کہ آپ کو پاگل بناتے ہیں یہ لوگ. وہ آپ لوگ اتنے پاگل ہیں، یہ پاگل بناتے ہیں آپ کو. پھر اس کے بعد کیا واقعہ ہوا؟ اس کے 2-4 مہینوں بعد ہی بادامی باغ میں 150 گھر جلا دیے عاشقان رسول. اللہ یاذ باللہ، ایسے عاشقان رسول پر رسول اللہ کی لعنت. رسول اللہ لعنت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر جو رسول اللہ کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. وہاں کیا ہوا جی؟ کسی نے کہا کہ ایک عیسائی نے گستاخی رسول کر دی. او بھائی ایک نے کی ہے نا، اس کو لاتے تھانے میں FIR کٹواتے، اس پہ کیس چلاتے، معاملہ واقعی ثابت ہو جاتا، اس کو کڑی سے کڑی سزا دیتے. ایک نے جرم کیا نا، 150 گھر جلا دیا. آج تک کچھ ہوا؟ ان لوگوں کو سزا ملی، لیکن جو اسلام دشمن طاقتیں وہ نہیں بھولتے، وہ نہیں بھولتے. وہ اسلام کے خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں کہ جس پر رسول اللہ لعنتیں بھیجتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ میرے دین کا نقصان ہوا ان لوگوں کی وجہ سے. وہ لوگ بھی اسلام کی دشمنی پہ اتر آتے ہیں جو نیوٹرل رہ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہ یورپ یا افریقہ یا امریکہ، یہ سارا یہ جو علاقہ ہے، اس میں ہر بندہ اسلام کا دشمن نہیں ہے. اس میں بہت سارے لوگ نیوٹرل رہ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جب وہ اس طرح کی حرکتیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسلام کی نفرت پہ اتر آتے ہیں کہ یہ وحشی دین ہے، اس نے لوگوں کو وحشی بنا رکھا ہے. تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا نہیں ہوتا، اسلام کا ہوتا ہے، رسول اللہ کا نقصان ہوتا ہے. آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. میری بات آپ سمجھے گا نہیں؟ جی جی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے چند مہینے گزرے اور یہ کوٹ رادھا کشن میں ایک عیسائی لڑکے اور اس کی حاملہ بیوی کو بٹے میں جلا دیا گیا اس جرم میں کہ انہوں نے قرآن جلایا ہے. کیا جلایا ہے؟ قرآن. ویسے میرا ایک سوال ہے، کیا جو قرآن جلا دے کسی بھی صورت میں اس کی یہ سزا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے بھی ہزاروں قرآن جلوائے تھے کسی ضرورت کے تحت، اور سارے صحابہ کرام کی موجودگی میں ان کی اتفاق رائے سے جلوائے تھے. تو خیر یہ مسئلہ اور طرف نکل جائے گا. میرے کہنے کا یہ مراد نہیں کہ قرآن کی بے ادبی ہوتی رہے، لیکن آپ دیکھیں بھی تو صحیح ہوئی بھی ہے نہیں ہوئی. سمجھ آ رہی بات ہے نہیں؟ ایک حاملہ عورت کو جلا دی، وہ بچہ، وہ جنین، آپ اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو پائیں گے پورے پاکستانیوں. رسول اللہ نے آپ سب کے خلاف اس کے حق میں گواہی دینی ہے قیامت والے دن. یہ یاد رکھیں. اعمال پہلے پلے کوئی نہیں، اعمال پہلے پلے کوئی نہیں، اخلاق نام کی چیز ہی کوئی نہیں، اور اس کے رسالت کے نام پر فساد کیے جا رہے ہیں. کوئی اس موضوع پہ بول رہا ہے؟ ہاں، میں کیوں بول رہا ہوں؟ میں رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں، حضور کے خانوادے میں سے ہوں. مجھے درد ہے کہ بھائی اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کا کچھ نہیں جا رہا. میرے نبی کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا. آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا. اس قوم کا حافظہ بڑا کمزور ہے، یہ ظلم کر کے خود بھی بھول جاتی کہ ہم نے کیا کیا کیا. ان کا حافظہ ہی بڑا کمزور ہے، یہ خود بھول جاتی ہے. تو میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک سیکیورٹی گارڈ، جاہل سیکیورٹی گارڈ، اس کو غیرت آ گئی کہ جناب رسول اللہ کی گستاخی ہو گئی ہے، اور اس نے اپنے ہی بینک مینیجر جس نے اس کو روزگار دے رکھا تھا اور جس کے سبب اس کے گھر کا چولہا جل رہا تھا، اس کے بارے تحقیق کرنا بھی اس نے توہین سمجھا اسلام کی، اور اس کو فائر مار دیا. یہ آپ کے سامنے نہیں؟ کیوں بھائی؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا تھا. کسی نے ذمہ داری قبول کی؟ یہ معاشرے میں ذہن کس نے دیا ہوا ہے کہ عوام خود قانون ہاتھ میں لے اور جس کو مرضی چاہے مار دے؟ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 10-12 سال میں ذہن دیا کہ نہیں دیا؟
لیکن وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے. اتنی بیوقوف عوام بھی دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے کہ جب کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے اس وقت وہ میڈیا آپ کے کہتے ہیں ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ ذہن لوگوں کا بنایا کس نے؟ یہ کس نے بنایا لوگوں کا ذہن کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو قتل کر دو, جلا دو, اڑا دو, مار دو؟ یہ کس نے ذہن بنایا؟ اگر ذہن یہی بنایا جاتا بھی کوئی بھی معاملہ ہو اپنی عزت بعد میں سوچنا, اسلام کی عزت پہلے سوچنا, قانونی چارہ جوئی کرنا, قانونی رستہ اختیار کرنا, علماء کو بیچ میں ڈالنا, علماء فیصلہ کریں گے, قانونی ماہرین فیصلہ کریں گے یہ کس نوعیت کا مسئلہ ہے, اس کے بعد تم کوئی فیصلہ کرنا. اگر یہ تربیت پچھلے 10-12 سال میں دی گئی ہوتی یہ خرابیاں ہوتی؟ مجھے بتائیں یہ خرابیاں ہوتی؟ لیکن یہ تربیت دے دی جاتی تو عوام ساتھ نہ لگتی, پیسہ نہ ملتا, بڑے بڑے جائیدادیں نہ بنتی, دولتیں حاصل نہیں ہوتی, ووٹ حاصل نہ ہوتے, کیونکہ عوام کی برین واشنگ نہیں کریں گے تو مجھ جیسے سید کے پیچھے کون چلے گا جو اس طرح کا سچ بول رہا ہے. ہم تو کربلا والوں کی باقیات ہیں, ہمارے ساتھ تو پھر 72 ہی رہ جاتے ہیں, بیعتیں کرنے والے ہزاروں ہوتے ہیں, میدان میں آنے والے 72 ہی رہ جاتے ہیں. برین واشنگ نہیں نہ کرتے, دین کلیئر کٹ بتاتے, سیدھا سادہ بتاتے کہ یوں نہیں ہے, لوگوں کے ذہن استعمال نہیں کرتے. جو لوگ بھی برین واشنگ کر کے لوگوں کا ذہن استعمال کرتے ہیں, سنگل پوائنٹ ایجنڈا, ایک ہی بات دہرائی دو, سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ جو لوگ بھی کام کرتے ہیں ان کی تنظیم بھی بڑھتی ہے, ان کو چندے بھی بہت ملتے ہیں, ان کے فنڈ بھی بہت ہوتے ہیں, دنیا میں ان کے لیے مرنے مرانے کے لیے بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں, اپنی جانیں بھی ان کے لیے پیش کرتے ہیں, اور وہ اگر چاہیں تو خود کو اڑا بھی دیتے بم کے ساتھ. کیا سنگل پوائنٹ ایجنڈا؟ میری بات اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. تو یہ ذہن کس نے دیا لوگوں کو کہ آپ مار دیں, آپ قتل کر دیں, آپ سر تن سے جدا کر دیں؟ یہ کس نے ذہن دیا؟ اچھا, جنہوں نے ذہن دیا, جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اور عوام ان کے کہنے پہ ہی عمل کرتی ہے تو وہ میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ عوام اتنی بیوقوف ہے, کبھی سیاستدان کا استعمال کرتے ہیں, کبھی مذہبی مفاد پرست طبقہ انہیں استعمال کرتا ہے. تو حاضرین, اس کے بعد آپ نے دیکھا سری لنکا کے ایک مینیجر کو جلا دیا گیا. وہ لوگ کیا وہ پاگل ہیں؟ آپ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ ان کا ذہن بنایا گیا تو انہوں نے جلایا نا بھائی, ان کا ذہن بنایا گیا کئی سالوں سے کہ کچھ ایسا ہو, قانون کو بیچ میں نہیں لانا, علماء کو بیچ میں نہیں لانا, بیٹھک نہیں بٹھانی, جرگہ نہیں بٹھانا, تحقیق نہیں کروانی, بس تم نے مار دینا ہے, تم نے جلا دینا ہے, تم نے سر کاٹ دینا ہے. یہ ذہن بنایا گیا تو ایسا ہوا نا. بولیے کسی ایک بندے نے بھی ذمہ داری قبول کی سری لنکا کا جو مینیجر جلا؟ بولے نہیں. دنیا میں تمہاری ذمہ داری قبول کوئی نہیں کر رہا, آخرت میں کون کرے گا؟ تم پر اللہ اس کے رسول کی لعنتیں پڑے گی. تم نے عشق رسول کے نام کو استعمال کیا ہے فساد کے لیے, فساد کے لیے. تو یہ کوئی نئی پود نہیں ہے, یہ کوئی نئی پیداوار نہیں ہے. خوارج مولا علی کے مخالف جو آئے انہوں نے قرآن ہی پڑھے تھے اور پیچھے فسادات کیے تھے. یہ کوئی نئی تنظیمیں نہیں ہیں, یہ پہلے تنظیم بن چکی ہے, خوارج کی تنظیم بن چکی ہے. پھر آپ دیکھیے جڑا والا میں ابھی جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے جس میں کئی گھر جلا دیے, ایک پادری کے بیٹے پہ الزام لگایا گیا. یہ لوگوں کا ذہن کس نے بنایا ہوا تھا اس طرح کا؟ لوگ خود بخود تو ایسی حماقت نہیں کرتے. دیکھو آپ میرے پاس جمعہ پڑھتے ہیں, میں آپ کو سکھا رہا ہوں, کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو آپ میں سے کوئی بندہ ایسے پاگل پن کرے گا؟ کبھی نہیں. میں نے سکھایا ہو تو ایک کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ کرے گا. میرے پاس جمعہ پڑھنے والا بندہ ہو, کوئی ایسا بندہ لا کے دکھا دیں, اور عقیدت سے پڑھتا ہوں. ہاں یہاں کچھ ایسے بھی آتے ہیں جو میری ہر بات کو اپنی جہالت کے ساتھ رد کرتے چلے جا رہے تھے, دماغ میں سن کے علم کوئی نہیں, بلے پانا پڑی تو وقت رو پڑی. تو ایسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے پتا ہوتا ہے, میں ان کو دیکھ بھی رہا ہوتا, ہماری نظر سے ڈھکے چھپے نہیں ہوتے. لیکن جو بندہ عقیدت سے سنتا ہے وہ کبھی ایسی حماقت کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ میں نے تربیت دی سالہ سال. تو جنہوں نے سالہ سال تربیت دی, اڑا دینا, مار دینا, قتل کر دینا, تو جب وہ کر دیتے ہیں ذمہ داری کیوں نہیں قبول کرتے؟
تاکہ دنیا کے سامنے تو آئے کہ اس طرح کی تعلیم لوگوں کو دی کس نے، لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور یہ چند دن پہلے جو ایک خاتون کو جلانے لگے اور جناب سارے اکٹھے ہو گئے، رسول اللہ کا نام لے کے ایک بے گناہ عورت کو جلانے لگے. یہ لوگوں کو ذہن کس نے دیا ہوا تھا؟ کچھ لوگ تو ہیں نا جنہوں نے لوگوں کا ایسا ذہن بنایا ہوا ہے. بولیے